ریسپیکٹڈ کنٹری فرانس ہے. ظاہر دل جلتا ہے جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن میں نے جتنا گہرائی میں اس کی اسٹڈی کی ہے یہ وہ کروسیڈ نظر آ رہا ہے. آج جو فرانس میں ہو رہا ہے وہ وہی کروسیڈ ہے. بات دراصل یہ ہے کہ ایک لڑکا الجیرین 17 سال کا ایک مرسیڈیز گاڑی کو بھگا رہا تھا بس لین میں, نمبر پلیٹ پولینڈ کی تھی. کتنے جرم آ گئے اتنی چھوٹی سی کہانی میں. پولیس نے روکا. اب یہاں پہ سب سے بڑا جرم ہوتا ہے کہ وہ پولیس کو وہ کر کے بھاگا تو پولیس نے گولی چلا دی. اب اس پہ ہنگامہ مچایا ہے. وہاں کی لائبریری, سب سے بڑی لائبریری, جلا کے خاک کر دی. یار کوئی بھی گیان والا آدمی ہوگا نا, کوئی بھی انسان کا بچہ ہوگا نا, وہ کم از کم لائبریریوں کو آگ نہیں لگاتا. لیکن ان کی تو ہسٹری رہی ہے. یہ ایک لڑکے کے مرنے کا پروٹیسٹ نہیں ہے, یہ نفرت اندر جو مدرسوں میں سیکھی ہے کہ یہ کافر ہیں. ذاکر نائک کی ویڈیوز عام ہیں کہ مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ کسی بھی کافر کی زمین, عورت, جگہ پہ قبضہ کر سکتا ہے. یہ میسج ہے بیسک ہر مسلمان کو جو ملتا ہے. تو پھر یہ نفرت آج ہمیں فرانس میں نظر آ رہی ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ان کو پناہ دی, جنہوں نے ان کو ایکسیلنٹ زندگی دی, جس کا یہ اپنے ملکوں میں تصور نہیں کر سکتے تھے. اور یہاں پہ ایک لڑکا جو کہ اتنے سارے انلیگل کام کرتا ہے اور ابھی تو اندر کی باتیں پتہ نہیں, اور اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ بھی نکل کے آ سکتا ہے. اس کے لیے پورے ایک خوبصورت دیش کو آگ لگا رہے ہو جس نے تمہیں پناہ دی. یہی چیز ہم بھارت میں دیکھتے ہیں. ان کا موڈس اپرینڈی میں نے دیکھا ہے, یہ پہلے سے تیاری ہوتی ہے. میں بہت ساری رپورٹنگ دیکھ رہا تھا کہ ایک ینگ لڑکا تھا نہل, اس کو جو ہے وہ پولیس نے شوٹ کیا, وہ مارا گیا. اس کے بعد پورے فرانس میں پروٹیسٹ ہونے شروع ہو گئے. آج چوتھا 5واں دن ہے, آپ لگائیں کہ آپ سڑکوں پہ جائیں, توڑ پھوڑ کریں. مطلب یہ کس طرح کا پروٹیسٹ ہے؟ ٹھیک ہے اس کو قتل کر دیا گیا, اس کے اوپر ایک پروٹیسٹ کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. مجھے کیوں لگتا ہے کہ مسلمانوں کو انتہائی کیئرفلی بیہیو کرنا پڑے گا. اگر آپ دیکھیں گلوبل میڈیا, انڈین میڈیا دیکھیں تو وہ بار بار ایک لفظ یوز کر رہے ہیں, اسلامسٹ کیا کر رہے ہیں, یہ ریلیجیسلی جو موٹیویٹڈ لوگ ہیں فرانس میں یہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ ایک تو یہ چیزیں تھوڑی سی دیکھنے کی ضرورت ہے. فرانس کی جو سوسائٹی ہے, جو معاشرہ ہے, میں اس کو بتاؤں اس میں 10% مسلمان ہیں, جبکہ یہاں پہ 50 یا 51% لوگوں نے ریلیجن ڈکلیئر نہیں کیا. سو یہ جو سوسائٹی ہے بڑی تعداد میں سیکولر ہے. سو یہ اتنی زیادہ سیکولر سوسائٹی جس نے مسلمانوں کو امبریس کیا ہے, گلے سے لگایا ہے. مثال کے اندر فرانس, واشنگٹن, لنڈن, بیجنگ تو ظاہر بات ہے اس میں آتا نہیں ہے, بیجنگ تو کسی کو منہ نہیں لگاتا, وہ تو کوئی بات کرے چائنا تو تھپڑ مار کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. لیکن یہ بڑی تعداد میں جو مسلمان جو یورپ میں ویسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس طرح کیوں پروٹیسٹ کرتے ہیں؟ تو یہ جو مسلمانوں کو آزادی ہیں یہ یورپ اور امریکہ میں ہیں, لیکن مسلمان ان آزادیوں کا مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان ساری فریڈم کا مس یوز کیا جا رہا ہے. میں خود بھی فرانس کے اندر گیا ہوں اور میں نے دیکھا بڑا پرامن خوبصورت ملک ہے, لیکن یہ جو پروٹیسٹ دیکھیے تو بڑی تکلیف ہوئی وہاں پہ دیکھ کے. وہ کہتے ہیں نہیں ہم آ گئے ہیں, ہم اپنی چیزیں جو ہیں پیرالل اسلامک سٹرکچر کھڑا کرنا چاہتے ہیں, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم میجورٹی میں ہوں گے تو یہاں پہ بھی اسلام کا غلبہ ہوگا. یہ بیسیکلی وہ چیزیں ہیں جو بیسیکلی بہت سارے ویسٹرن ممالک کو اور ان کے لوگوں کو پریشان کرتی ہیں. ان ممالک نے بھی مسلمانوں کو اور باقی نیشنلٹیز کو امبریس تو کر لیا ہے, لیکن یہ وہاں کے جو کلچر ہے, ویلیوز ہے, ان کو اڈاپٹ نہیں کر پا رہے. فرانس ایک ایسا یورپی ملک جو کہ اس وقت پاکستان سے بھی بدتر حالت میں ہے. ناظرین, ایک 17 سال کا لڑکا ہے, نائل اس کا نام ہے. اس کا قتل چھپ جاتا اگر اس کی ویڈیو منظر عام پر نہ آتی. پولیس اس لڑکے کو لائسنس نہ ہونے, کیونکہ 17 سال کا لائسنس اس کے پاس نہیں ہوگا, 18 سال کی عمر میں لائسنس بنتا ہے, لائسنس نہ ہونے کی وجہ سے پولیس اس لڑکے کو روکتی ہے. نہ رکنے پر اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولیس اس بچے پر اچانک سے گولی چلا دیتی ہے. 17 سال کے بچے پہ گولی چل جاتی ہے. بچے کا اور کوئی جرم نہیں تھا سوائے اس کے کہ اس بچے نے پولیس کے کہنے پہ پہلی بات تو یہ فوری طور پہ گاڑی نہیں روکی, اور دوسرا یہ کہ اس کے پاس لائسنس نہیں تھا. اب ناظرین, پولیس کے اوپر جو ہے جس شخص نے اس کو مارا تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا, اس پہ چارج ٹھوک دیا گیا. آہستہ آہستہ ہنگامے پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. عام جو جنتا ہے صرف ایک 17 سال کے لڑکے کی موت پر ہنگامے نہیں کر رہی ہے, وہ اس وجہ سے بھی ہنگامے کر رہا ہے کیونکہ فرانس کے قانون نے جو کہ حال ہی میں پاس ہوا تھا, اس قانون نے فرانس کی پولیس کو ناظرین ایک مینڈیٹ دے رکھا ہوا ہے کہ وہ جب چاہے وہ کسی بھی شخص پہ گولی چلا سکتی ہے, اور اگر 2 دفعہ اونچی آواز میں کسی کو بلانے پہ وہ شخص پولیس کی بات نہیں سنتا, مطلب پولیس نے کسی کو اپنی طرف بلایا 2 دفعہ اونچی آواز میں,
اور اگر وہ سویلین وہ کام نہیں کرتا ہے اس کے باوجود بھی تو پولیس کے پاس اختیار ہے, اس کے پاس یہ چوائس ہے کہ وہ شخص اس پہ گولی, وہ پولیس والا اس پہ گولی چلا سکتا ہے. یہی اس قانون سے لوگ نفرت کرتے ہیں. وہ ٹریگر تو ہوتا ہے نائل 17 سالہ نائل کی موت سے, مگر وہ اس قانون سے نفرت. کویسچن میرے ذہن میں آ رہا تھا, اور کیونکہ اس وقت ویسٹ میں پرٹیکولرلی سویڈن, فرانس میں جس طرح کے حالات ہیں, تو ایک فنڈامنٹلی ذہن میں کویسچن آتا ہے, کیونکہ جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے, مسلم ورلڈ ہے, تھرڈ ورلڈ ہے, وہ مائگریٹ کر رہی ہے فرسٹ ورلڈ میں. اس کو جو فرسٹ ورلڈ ہے وہ اس کو کہتی ہے سوسائٹیل سیکیورٹی, لیکن وہ پھر وہاں پہ جو ہے وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلط کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. آپ سے آج میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہندوز بھی جاتے ہیں, سکھ بھی رہتے ہیں, کوئی لارجلی کسی سے کوئی اتنا پرابلم نہیں ان کو, لیکن مسلمان جو ہیں وہ زیادہ کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے. آپ سر اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ واٹ ڈو یو میک آف دیٹ سر؟ نہیں دیکھیں جی کہ جو ایسٹ کا یہ کنسرن ہے کہ اب یہ لوگ دیکھیں, ایسٹ جو ہے اس کی کنپٹی پہ کسی نے بندوق نہیں رکھی ہوئی کہ آپ ان لوگوں کو آنے دیں. یہ ملک ان کے اپنے ہیں, اس میں ابھی تک قانون سازی پہ, لا اینڈ آرڈر پہ ان کا مکمل کنٹرول ہے. کہیں مسلمان 10% ہوں, 15% ہوں, اپنی جگہ ہوں گے. یہ چاہیں تو یہ سوئچ آف کر سکتے ہیں ود ان 15 منٹس کہ جی آج کے بعد ہم اس ملک سے لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے. اور یہ ماضی میں ہوا ہے, ٹرمپ نے سامنے جو ہے اس طریقے سے کر دیا تھا, تو آپ لوگوں نے کیا کر دیا, بگاڑ دیا تھا امریکہ کا. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں کچھ ہوش مند لوگ آتے ہیں تو اس کو ریکٹیفائی کرتے ہیں. ویسٹ کی مجبوری یہ ہے کہ وہ جس طرح کی ڈیموگرافک, جس طرح کی سچویشن سے جا رہے ہیں, ان کو لوگوں کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے کہ لوگ ہر جگہ سے نہیں آتے. یہ تو ظاہر ہے غریب ملکوں سے جہاں لوگوں کے روزگار کے مسائل ہیں, بدحالی کے مسائل ہیں, وہیں سے تو لوگ آئیں گے. یہ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ یہ غربت, بدحالی کہاں ہے. ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ اسلامی ملکوں میں ہے. تو اس حساب سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس اپرچونیٹی کو مس یوز کر رہے ہیں. آپ لوگ تھوڑا سا ہوش کا ناخن لیں کہ آپ ہیں کون, کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ آ گیا ہے کہ ہم کوئی چوزن قسم کی اور دنیا کی سپیریئر ترین مخلوق ہیں, اور ہماری کوئی ایسی ویلیوز ہیں جو ہم جس پہ چاہیں جا کے تھوپ دیں, اور جائیں بھی بھگاری بن کے, کشتیوں پہ ڈبکیاں لگا کے, لیکن جا کے ان کو گرانا ہے. یہ جو اس کو ملیٹنسی کہتے ہیں, جہاں پہ آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دوسرے شخص کو یا دوسری سوسائٹی کو سدھارنا ہے, اور بندوق کے زور پہ اس کو جو ہے وہ جنت کی طرف لے کے جانا ہے. آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ مثلا ایک جو ہے وہ سفید فام آدمی یہ کہے کہ میں جا رہا ہوں جی پاکستان میں جاب کرنے کے لیے, لیکن ساتھ میں میرا ایجنڈا یہ ہے کہ میں یہ پاکستان کے جو اسلامی قوانین ہیں اور یہ جو کنزرویٹیوزم ہے اس کو بھی چیلنج کروں گا. تو میں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں جو وہاں پہ اسکرٹ پہن کے گھومے گی, اور میری وائف جو ہے وہ برانہ حالت میں جو ہے وہ بیچوں پہ پھرے گی, چونکہ یہ ہمارا کلچر ہے اور ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ ہمیں ایسا کرنے سے روک سکیں. تو کیا وہ پاکستان میں ایسا کرنے کا حق رکھتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے. اور اگر رکھتا ہے تو کیا لوگ اس کو یہ حق ایکسرسائز کرنے دیں گے؟ دوسرے الفاظ میں ہماری جو بعض جالتے ہیں, ان سیویلائزڈ قسم کی جو پریکٹسز ہیں, ان کو ہم ایک یونیورسل پریکٹس کے طور پہ دنیا پہ جو ہے امپوز کرنا چاہتے ہیں. دیٹ از دا ایسنس. ان کا ذہنی پرابلم ہے. وہ اپنے آپ کو کوئی جو ہے اللہ کے سوجل سمجھتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں جس دھرتی پہ وہ قدم رکھیں گے اس دھرتی کو ان کے خوف سے کانپنا چاہیے اور ان کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے, ورنہ ہڑتال کر دیں گے یا دکان جلا دیں گے. یہ فرانس میں جو اچھل کود ہے کس بنیاد پہ آپ کر رہے ہیں؟ اب ذرا اس کی جسٹیفیکیشن تو بتائیں نا. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے فرانس کی سوسائٹی میں. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہیں جا کے پاکستان میں یہ نظریہ پاکستان اور یہ اسلامزم کو ڈسمینٹل کرو, ہٹاؤ, اور یہاں پہ ایک سیکولر سوسائٹی لگاؤ. یہ کیا مذاق لگا رکھا ہے آپ نے, یہ کہے فرانسیسی, تو آپ کا ری ایکشن کیا ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہوش کے ناخن لینے کی بات ہے. اب فرینچ پریسیڈنٹ نے کہا ہے کہ ہم ایمرجنسی ڈکلیئر کریں گے, اور فرینچ پریسیڈنٹ کے پاس یہ پاور ہے, کانسٹیٹیوشنل پاور. ایمرجنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پولیس کے پاس اسپیشل پاورز آ جاتے ہیں, وہ کسی کے بھی گھر میں گھس کے تلاشی لے سکتا ہے, کسی کو بھی روک کے کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور یہ 12 دن کے لیے لگایا جا سکتا ہے, اور اگر پھر پارلیمنٹ چاہے تو فرینچ پارلیمنٹ اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتی ہے. تو 1000 سے زیادہ لوگ گرفتار کر چکے ہیں. انہوں نے کرفیو بھی پیرس میں لگایا ہے, جس سے کہ معاملہ ٹھنڈے پڑ جائیں گے. 45,000 اسپیشل پولیس فورس ڈپلوائے کی ہے فرانس کے مختلف علاقوں میں, اور اب امید ہے کہ چیزیں کنٹرول میں آئیں گی. جب ان لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے نا, تبھی یہ انسان کے بچے بنتے ہیں. جو کلپرٹ ہے سیدھا ڈیپورٹ کرو,
ہم بھی یہاں پہ 33 سال سے یورپ میں رہتے ہیں, کبھی ایک معمولی سے کوئی غلط کام نہیں کیا. لا آف لینڈ کو فالو کرنا ہر انسان کا فرض ہوتا ہے جہاں بھی رہتا ہے. ڈیٹیل میں دیکھیے کہ کس طرح یہ غزوہ ہند, کروسیڈ, یہ سب کس طرح ڈیولپ کیا جاتا ہے اور کس کا نتیجہ ہے یہ. The situation in France is still tense. French President Emmanuel Macron took stock of the measures taken to ensure that the violence does not escalate. The special security meeting called by Macron took place in the presidential palace on Sunday to quell the riots in the country.